بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبھی بھی قرآن پڑھنا تو لاؤڈلی پڑھنا، تمہارا بچہ سنتا، بہت ہی فرق پڑتا اس سے. اگر تم لاؤڈلی پڑھو گے، زور سے پڑھو گے، تو تمہارا بچہ، یور بیبی ول لسن. تو ماں کے پیٹ سے قرآن مجید کی تلاوت وہ سنے گا. کتنے واقعات ہیں، سید رضی، سید مرتضیٰ کے واقعات ہیں کہ ان کی ماں کرتی تھی. وہ درس میں جاتی تھی، نجف اشرف میں، اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کر، درس میں جاتی تھی ان کے ہسبینڈ کی، اور وہ جو درس دیتے تھے وہ درس وہ سنتی تھی. جب یہ سید رضی، سید مرتضیٰ بڑے ہوئے، اور ایون شیخ صدوق کے واقعات میں، شیخ صدوق کے، کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی درس میں ہم جاتے ہیں ایسا لگتا ہم پہلے سنے ہوئے، پہلے ہم نے سنا ہوا ہے، میرے دماغ میں یہ درس ہے. وہ آ کے ماں سے بولتے تھے کہ ماں آج کا جو چیپٹر وہ انہوں نے پڑھا ایسا لگ رہا میں سنا ہوا. تو ان کی ماں، شیخ صدوق کی ماں نے بھی یہی کہا تھا، سید رضی، سید مرزا کہا تھا کہ بیٹا جب تم میرے پیٹ میں تھے، when you were in my stomach، تو میں تمہارے فادر کے درس میں جاتی تھی اور وہ یہ پڑھتے تھے تو میں سنتی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تم if you really want your child to be a real good Shia، آپ when you read قرآن، جب قرآن پڑھو تو زور سے پڑھو. سیم چیز زیارت عاشورہ، when you read زیارت عاشورہ just recite loudly. when you read زیارت whoever زیارت، مولا مشکل کشا کی زیارت، امین اللہ ہو یا اللہ کے رسول کی ہو، بی بی کی ہو، مولا حسن کی، کوئی بھی زیارت پڑھو، امام زمانہ کی زیارت ہو، تو آپ لاؤڈلی پڑھنا، زور سے پڑھنا. زور سے پڑھنے میں فائدہ یہ کہ تمہارا بچہ پریگننسی میں زور سے پڑھنا، نارمل ڈیز میں بھی آپ زور سے پڑھ سکتے، تو بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. تمہارا چائلڈ بالکل اسلامک اس سے ہوگا، دین پہ ہوگا، بہت اچھا ہوگا اس کا. اور اس قرآن کے لیے یہ ہے کہ if you read daily at least one page، one رکوع، تمہاری میموری شارپ ہوتی. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن انگلش میں نہیں پڑھنا، اردو میں نہیں پڑھنا، گجراتی میں نہیں پڑھنا. you have to read in Arabic. اگر if you read daily one رکوع آف قرآن مجید، ایک رکوع پڑھو گے تم، تو کیا ہوگا؟ تمہاری میموری شارپ ہوگی، تمہاری میموری بہت شارپ ہو جائے گی اگر تم روز ایک رکوع قرآن پڑھو گے. تو کوشش یہ کرو کہ سورہ مبارک رحمان کہ جس کی یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے کہ کل من بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان. what Allah is saying کہ I'm going to destroy everything، ساری چیزوں کو میں ڈسٹرائے کرنے والا ہوں، تباہ کرنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں. I'm going to finish. لوگ کہتے ہیں and وہ جس دن فنش ہوگی that is day of judgment، قیامت ہے وہ. اس کے بعد ہر مردہ اٹھے گا. پہلے سور پہ سب مریں گے، سیکنڈ سور پہ سب اٹھیں گے. نماز شب، don't miss your prayer. نماز شب is the most recommended نماز for first night in the grave. ہر نماز recommended ہے. واجب نماز تو لازم ہے. وداؤٹ واجب نماز if you read نماز شب کوئی فائدہ نہیں. پہلے 17 رکعت نماز، 2 رکعت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ واجب ہے. یہ واجب نماز کے بعد if you read نماز شب، even if you want happy married life، شب نماز پڑھو. جو نماز شب پڑھتے، اور عورتوں کو چاہیے، لیڈیز کو چاہیے کہ وہ نماز شب پڑھے، تو تم کو دیکھ کے تمہارا ہسبینڈ بھی پڑھے گا. اس لیے کہ نماز شب میں تمہاری دعا جلدی قبول ہوتی. دا بیسٹ ٹائم اگر دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. رزق کے لیے، ہیپی میرڈ لائف، فار چائلڈ، ایون فار بیبی بوائے، بیبی گرل، شب نماز. اس کے لیے بھی نماز شب بہت اچھی ہے. آج آپ کو یو ول ناٹ ریئلائز ان لندن ناؤ، جب تم مرو گے when you go to your grave، یہ ساری نماز شب تمہارے لیے آ جائیں گے. اور لوگوں کو امر بالمعروف کرو. ٹیل یور فرینڈس، گرلس کو بول رہا، ٹیل یور فرینڈس، ایون ان دا کالج، ایون ان دا کمپنیز، جو نماز شب پڑھتا اس کا رزق رکتا نہیں ہے، کوئی ہڈلس نہیں آتے. اس کے لیے واک تھرو رہتا جو نماز شب پڑھتا. اس لیے کہ یہ مومن کی پہچان بتائی گئی. مومن کی جو پہچان ہے، مومن کی جو آئیڈینٹیز ہے، اس میں نماز شب ہے. نماز شب اگر انسان پڑھتا رہے تو اس کے سارے ایشوز دور ہو سکتے ہیں.
اور بار بار میں بول رہا فرسٹ نائٹ ان دا گریو اتنی برائٹ ہو جائے گی تمہاری گریو, اتنی برائٹ ہو جائے گی کہ یو ول سے کہ یار ایسی لائٹ تو کبھی میں زندگی میں نہیں دیکھی, اتنی ٹھنڈی روشنی, برائٹ, کول ایک دم. تم وہ سوچو کہ اتنا اندھیرا وہ روم ہے, سچ اے اسمال روم اینڈ سچ اے, مطلب ڈارکنیس کا کوئی ایگزامپل نہیں دے سکتا. نوبڈی کین گیو ایگزامپل اور کیا ڈارکنیس ہوگی, کتنا اندھیرا ہے. اس اندھیرے کو ختم کرنا ہے فرسٹ نائٹ میں تو نماز شب پڑھنا. میں لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں, if you really want to grow in UK, تم گرو کرنا چاہتے ہیں, everybody wants to grow, everybody wants to grow in UK, تو شب نماز پڑھو. and the last چیز بولو نماز شب کا اور فائدہ, امام حسین علیہ السلام کی لاسٹ ول یہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے مولا حسین کی ول کیا ہے؟ عاشورے کے دن, ابھی مصائب پہ نہیں آیا, عاشورے کے دن آخری جو مولا کی ول تھی وہ کیا تھی؟ when میرے مولا حسین when he was leaving the camp, خیمے سے جب نکل رہے تھے, and ساری بیبیاں رو رہی تھی, تڑپ تڑپ کے رو رہی. میرا مولا حسین بول رہا تھا اللہ تم کو صبر دے, لیلا تم کو صبر دے, رباب تم کو صبر دے, ام فروا صبر دے. ساری بیبیوں کو, سارے بچوں کو مولا حسین سینے سے لگا رہے تھے. ایک سائڈ پہ شہزادی زینب ہے, ایک سائڈ پہ شہزادی ام کلثوم ہے. دونوں شہزادیاں تڑپ تڑپ کے رو رہے کہ بھیا بغیر تمہارے میں کیسا رہوں. بی بی زینب بول رہی تھی وداؤٹ یو ہاؤ کین آئی لیو, ہاؤ کین آئی لیو. تو اس وقت مولا حسین نے بہن کے ماتھے کو چوما. امام حسین بھی گریا کر رہے, ہی از لیونگ ناؤ فار ایور, میدان میں جانے کے لیے. تو اس وقت مولا حسین کی ول کیا تھی؟ لاسٹ ورڈز آف امام حسین, دا لاسٹ ورڈز آف امام حسین عاشورہ عصر کے وقت کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا, نماز تو میری خواہش, آئی ریئلی بیگ یو, آئی ریئلی بیگ یو کہ پلیز اسٹارٹ اینڈ یو ول سی the difference in your life. You will see that this year 1442, just give him a gift, give him a gift. What? کہ say مولا حسین یہ آپ کی will ہے نا, it's your will, right? From now I'm going to recite زیارت نماز شب whole year. یہ بہترین گفٹ دو تم اس سال محرم کا, 40 کا بہترین گفٹ امام حسین کو دو کہ آپ نماز شب یو اسٹارٹ 3 رکعت پڑھو. میں بولتا اسٹارٹنگ میں 11 رکعت نہیں پڑھتے, 11 رکعت نہیں پڑھتے, نو پرابلم. جسٹ ریسائٹ 3 رکعت, 2 رکعت نماز شفا اینڈ 1 رکعت وتر. ایون اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو سے 300 times الفو, نو پرابلم, جسٹ سے 70 times. If you don't have names of 40 names, no problem, take 10 names. چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے, 4000. نماز شب پڑھنے سے تمہاری لائف کا سپین بڑھ جاتا. ایگزامپل تمہاری ایج 60 70 ایئرس 80 ایئرس ہے, اللہ 100 کر دیتا. تمہاری ایج 40 ہے, اللہ 60 کر دیتا. وائی؟ اس لیے کہ شب نماز جب تم پڑھتے, اینڈ وین یو سے اللہم اغفر, ایگزامپل اللہم اغفر آغائے خوئی, اللہم اغفر آغائے خمینی, ایگزامپل اللہم اغفر آغائے بہجت, ایگزامپل اللہم اغفر ملا اصغر, آپ نام لے رہے, اوکے. تو یہ جتنے مرحومین جو اپنی اپنی گریو میں آرام کر رہے, اپنی اپنی گریو میں سو رہے, اس میں نیک بھی ہے گناہگار بھی ہے. تو جو گناہگار ہے ان کے پاس ان کے پاس یہ تحفہ جاتا ہے, گفٹ جاتا ہے. وین یو سے اللہم اغفر, اللہ تو رحم کر, تو ان کے پاس اینجلز جو ہے نور کا تش لے کر, رحمت کا تش لے کر ان کے پاس جاتے ہیں. تو وہ مرحوم پوچھتا تمہارا باپ, تمہاری ماں, your father, your mother, میں ایگزامپل دے رہا, سارے علماء ان کے پاس جب خبر میں ان کی گریو میں گفٹ جاتا تو وہ لوگ پوچھتے دے لاس کے فرام ویئر, تو ان کو بتایا جاتا کہ لندن کا یہ لڑکے نے, یہ لڑکی نے تیرے لیے نماز شب میں دعا کی تھی, تو اللہ نے تیری گناہوں کو معاف کر کے تیرے اوپر رحمت کو بھیج دیا. یہ لے رحمت, تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے, ایک نماز شب سے بھی معاف ہو سکتے. تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار اس نے ہمارا خیال رکھا, اب تو اس کا خیال رکھ.
اس نے ہمارے اوپر رحمت بھیجی، اب تو اس کے گھر پہ رحمت. تو تمہاری لائف کے جو آبسٹیکلس ہیں، لائف کے جو ہرڈلس ہیں، وہ سارے ہرڈلس دور ہو جاتے. بیسٹ نماز فار مرحومین، ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. بیسٹ نماز فار مرحومین، ہم چلیں گے. یہ وہ نماز ہے کہ تم کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی اور تم اپنی لائف کے سپین کو بڑھائے گی. دوسرا فائدہ اس کا، تمہاری لائف سپین بڑھ رہا. دوسرا فائدہ اس کا، تم بیماریوں سے، بگ ڈیزیز سے بچ جاتے، بڑی بڑی بیماری سے تم پروٹیکٹڈ ہو جاتے. ہاؤ؟ اس لیے کہ جتنے یہ مرحومین ہیں، لائک تم نے 10 نام لیے، 20 لیے، 100 نیمز لیے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ If you want any list of the names of the ulama, I have got, you send me the WhatsApp, I will send it to you. اگر آپ واٹس ایپ کرو مجھے، میں آپ کو سارے علماء کی لسٹ بھیجوں گا. تو آپ اتنا ہی کرو، پڑھتے رہو. اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر یعقوب کلینی، اللہم اغفر شیخ صدوق، اللہم اغفر سید رضی، اللہم اغفر سید مرتضی. لائک دس. I've got the list of all the مرجعات. I will send it to you. 44 یا 45 میرے پاس لسٹ میں ہے.